السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اسم گرامی آپ کا حضور؟ انصر رضا. کیا نام ہے؟ انصر عنصر، عربی میں عنصر بولتے ہیں. عنصر تو فعل امر ہے نا. عنصر یہ نہیں، عین کے نام ہے. ساتھ، عین کے ساتھ نہیں، عنصر، الف کے ساتھ. جم کی الف کے ساتھ انصر. ٹھیک ہے بھائی، خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے، بہت ذرا نوازی فرمائے. کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا اچھا، احمدیہ ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں. مجھے نہیں معلوم ادھر آپ کو کیوں تشریف لائیں. ہوں. آپ سے ایک سوال کرنا تھا تاکہ کچھ رہنمائی مل جائے تو میں بھی ہدایت جی پاؤں. بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مکتبے میں، مکتب شیعہ میں امامت جو ہے وہ اصول دین میں شامل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے اس میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ارکان ایمان ہے. اور آیت نمبر 286 میں فرمایا کہ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. جی. اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو یہ 5 ارکان ہیں، لیکن اس میں امامت کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ برائے مہربانی کوئی آیت بتا تو دیں. شیعوں کے نزدیک اصول دین اور ہیں اور اصول مذہب اور ہیں. ایک بعض اصول ہیں یہ ہیں کہ انسان ان پہ اعتقاد رکھنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے. انسان مسلمان بن جاتا ہے. تو وہ اصول الدین ہے جو آپ نے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والناصرین والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. یہ اس میں اصول دین کا ذکر ہے. اور پھر اصول مذہب اور ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. اور قرآن مجید میں ایسی بات قرآن مجید نے نہیں کہا ہے کہ میں یہ آیا پیش کر رہا ہوں سارے اصول اس میں ہوں گے، اس کے باہر کوئی اصل نہیں ہو سکتا. اس طرح کا کوئی اصول تو قرآن نے کہا ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی چیز ایک آیت میں مذکور ہے تو ٹھیک ہے وہ مذکور ہے، وہ معادہ کی نفی نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کی نفی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پنجابی نہیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ پاکستانی بھی ہو پنجابی بھی ہو. آپ پاکستانی ہیں، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے. ایک چیز دوسری چیز کی نفی نہیں کرتا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ ایک شخص پاکستانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہے، یا وہ گورا نہیں ہے، یا وہ کالا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہوں، آپ پاک کالے ہوں. ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہوں، آپ گورے ہوں. تو ایک جملہ میں اگر یہاں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بیوم الجزاء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. نہیں، بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ تو بنیادی چیز ہے نا، اور اس کی بنیادی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. اس میں اگر امامت پہ ایمان تو لانے ٹھیک ہے. کا ذکر آپ نہیں دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، آپ کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا. آپ کا مذہب تو بنتا ہی نہیں شیعہ مذہب میں، کیونکہ شیعہ مذہب میں اتنے نصوص زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ ابن مریم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کوئی اس نبی نہیں ہے. یہ آپ کا تو مذہب تو بنتا ہی نہیں ہے. قادیانیت تو ہمارے ہاں اس کا بتلا. دیکھیں آپ کسی عمری کو، جماعت عمریہ کے آدمی کو آپ قادیانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مہدی علیہ السلام کے لیے روایات بہت کم ہیں. ہمارے پاس تو روایت اتنے زیادہ ہیں، احادیث اتنے زیادہ ہیں. اور ہمارے عقیدہ جو ہے کہ انبیاء ائمہ علیہ السلام معصوم ہونے چاہیے، اتنے زیادہ ان کے پاس سب چیز کا علم ہونا چاہیے. اور آپ کے جو ہے مرزا احمد غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی کتابیں آپ دیکھیں ان میں کتنی غلطیاں ہیں. بہرحال آپ کا بنتا ہی نہیں ادھر. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، اگر وہ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا. ان سے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم آ جاؤ، قرآن کا کامل ہونا ثابت کرو، پھر ہم آپ کو حق پہنچتا ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے، اب ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں آپ کا بطلان، اور جماعت مخالفین کے مذہب میں آپ کا باطل ہونا تو اظہر من الشمس ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے. اب جماعت مخالفین اگر یہ اٹھائیں کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے نام وغیرہ قرآن میں دکھائیں، بات یہ ہے کہ وہ جب خود وہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، قرآن 7 ورژنز آ گئے ہیں قرآن میں، 6 کو عثمان نے جلا دیا ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، تو پھر کہ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے
وہ تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا نا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. جی ٹھیک, اوکے, سلامت رہیں. یہ قادیانیت جو ہے نا, یہ کس کی مصیبت ہے؟ جماعت عمریہ کی مصیبت ہے. ہمارے ہاں شیعہ کوئی قادیانی نہیں بنتا. کیوں شیعہ قادیانی نہیں بنتا؟ کیونکہ ہمارے پاس نصوص اتنے زیادہ ہیں, دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ امام ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کا جعلی نسخہ نہیں بن سکتا. نبی جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی ہے, اس کا جعلی نسخہ نہیں بن سکتا. کیونکہ پہلی بات ہے کہ معصوم ہو, غلطی نہیں کر سکتا. اب کوئی شخص اس کے حیات میں دیکھیں کہ اس کے حیات میں غلطیاں ہیں, یا نبی جاہل نہیں ہو سکتا. اس شخص کے حیات میں دیکھیں اس کے حیات میں کیا جہالتیں ہیں, خطائیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے فارسی میں کتاب لکھی ہے, فارسی اس کو لکھنا نہیں آتا. اس طرح کی باتیں جب آپ دیکھتے ہیں نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری زبانیں آتی تھیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان, علمناہ منطق الطیر, منطق الطیر, ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے وہ انسانوں کی زبان جو شخص نہیں جانتا اچھی طرح سے, وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟